قرآن مجید سے وابستگی ہماری یا ہماری اولادوں کی، یہ بڑی ضروری. رمضان شریف میں میرا خیال ہے 2 پارے تو روز ہونے چاہیے. میری خواہش یہ ہے کہ دن میں آپ ترجمہ پڑھیں پارے کا، تھوڑا غور سے پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اور رات کو پھر وہ تراویح میں سنیں. آپ کو عجیب سا لطف آئے گا، آپ محو ہوتے رہیں گے اور سارا دن وہ چیزیں آپ کے حاشیہ خیال پر چمکتی دمکتی رہیں گی، آپ کو سرور آئے گا. یہ کمال کام ہے. اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی، بہت ساری چیزیں بھی سحری کے وقت، دودھ دہی بھی بعض جگہوں پہ لانا پڑتا ہے جا کے، تو 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں. یہ روٹین بنائیں پہلی رمضان سے. آپ ذرا جلدی اٹھیں، 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 6-8 جتنی توفیق ہو تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنی سحری کر لیں. لیکن کوشش کریں کہ نوافل کی کثرت ہو، تراویح کا خاص اہتمام ہو، قرآن مجید کے ساتھ خاص دلچسپی ہو رمضان شریف میں. اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آ گیا ہے. حضور فرمانے لگے یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے. اب یہاں شارحین حدیث لکھنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ حضور کی باتیں چونکہ بڑی معنی خیز ہیں، جوامع الکلم ہیں، تو شارحین حدیث نے لکھا یہ جو حضور فرماتے ہیں نا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، برکت بھی نازل ہوتی ہے، بخشش بھی نازل ہوتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، رحمت بھی برسائی جاتی ہے. جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہوگا اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رحمت فرمائے گا. جو اس کی بارگاہ سے بخشش کا سوالی ہوگا اس کے لیے بھی رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کو بخشش عطا کی جائے گی. اور جو سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں رزق کے مسئلے میں، اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رمضان میں، اسے رزق بھی دیا جائے گا. جو اولاد کا طلبگار ہے اسے اولاد دی جائے گی. جو رب کی بارگاہ سے اس کے قرب کا طلبگار ہے اسے قرب خداوندی دیا جائے گا. جو اس کے محبوب کی نگاہ کا طلبگار ہے اسے دروازہ جو کھل گیا ہے. اب جو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو گے اللہ رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب مانگنے کا ٹائم ہو تو ہم سو رہے ہوں. کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب سی ریت پیدا کر لیتے ہیں، وہ بس روزہ ہی رکھتے ہیں، باقی سارے امور اللہ ماشاءاللہ غفلت میں گزر جاتے ہیں. اپنے آپ کو محتاط رکھ کے یہ کرم کی برکھا جب برسے تو پوری توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو ذہنی طور پر عبادت کے لیے تیار کریں. میں دوستوں کو منع کیا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں مہربانی کیجیے گا رمضان المبارک کے اندر تبصرے نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان نے ٹھیک ہونا تھا. سب سے زیادہ تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بریکنگ نیوز ہمارے ملک میں چلتی، سب سے زیادہ اچھا تبصرہ کرنے والے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں. تو ہم نے سارا سال خبریں دیکھ لیں، تبصرے کر لیے، فلاں نے فلاں کو گرا دیا، فلاں نے فلاں کو اٹھا دیا، یہ سارا ہمیں پتہ ہے. تو مہربانی کریں رمضان شریف میں نا خبروں سے بھی بچیں، ادھر ادھر کی بری ویڈیوز سے بچیں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں. آپ فوکس کریں کہ آپ نے عبادت کرنا، توجہ کریں کہ اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے، ایک لمحہ بھی بیکار نہ کریں. حضور نے اتنی عظمت رمضان کی بیان کی، اتنی عظمتیں بیان کی، اور آخر میں ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر اسے کھولا جائے نا تو ہر چیز ہی ایک دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام رمضان کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کی شان کیا ہے، یعنی اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم اس گہرائی تک پہنچ جاؤ، تم وہ گہرائی پا جاؤ کہ آخر رمضان کی عظمت کتنی ہے. فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا دل کرے سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے، سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے.